درس آسان صحیح بخاری میں آج ہم صحیح بخاری سے حدیث نمبر 1903 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک حدیث روزے دار کے لیے بہت بڑی تنبیہات پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب من لم یدع قول الزور والعمل به فی الصوم۔ جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دغا بازی بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ پرانی عادت جھوٹ بولنے کی جو سارا سال بولتا رہا، لین دین میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، بات بات پر جھوٹ بولتا رہا۔ اب رمضان آ گیا ہے، اللہ کے بندے رمضان کا تو احترام کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے رمضان میں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے روزے دار اس حدیث کو یاد رکھیں۔ بہت بڑی تنبیہات ہیں اس میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، روزے سے پہلے جو اس کے جھوٹ پر، بے حیائی پر، گناہ پر، دغا بازی پر، غیبت پر، ملامت سازی پر دن رات گزر رہے تھے، روزے کی حالت میں بھی وہ ویسے ہی ہے، اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رہ کر بھی نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے میں مقصود کھانا پینا چھوڑنا اکیلا نہیں ہے، روزے میں مقصود اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جنت کے راستے کی تلاش ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، متبع سنت انسان بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحیح بخاری کی بالکل واضح حدیث ہے، جو انسان روزہ رہ کر بھی جھوٹ وغیرہ نہیں چھوڑتا تو اس کا روزہ بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے روزے کا۔ روزے کا جو مقصد تھا وہ حال ہی نہیں ہوا۔ روزے کا مقصد تھا تقوی، للہیت، عاجزی، انکساری، اللہ کا ڈر، وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو جب روزے سے روزے کا مقصد حاصل نہ ہو، روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں روزے دار پر، وہ ان پر انسان کاربندی نہ ہو، عمل ہی نہ کرے، تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ والو، ایک ڈاکٹر معمولی سے مرض پر ہمیں 10 پرہیز بتا دیتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے، تو ہم پابندی کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، نہیں جی ڈاکٹر نے ہمیں منع کیا ہے، پرہیز میں نہیں کرنا ہے، بیماری بڑھ نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں بھی کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، حرام قرار دی ہیں، جیسے کھانا حرام ہے روزے کی حالت میں، اسی طرح روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے۔ جھوٹ تو عام حالت میں بھی کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر سے ہے جھوٹ بولنا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، جو جھوٹ بولتا ہے روزہ رہ کر، وہ روزے کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص روزے کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اسی طرح جھوٹ میں تہمت بھی آتی ہے، قول و زور بھی آتا ہے، باطل چیزیں بھی آتی ہیں، بدعات و خرافات پر عمل کرنا بھی آتا ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جھوٹ کے اندر۔ اور جھوٹ کی اقسام ہیں، جھوٹ کی مختلف اقسام ہیں، تمام کی تمام قسمیں آتی ہیں۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، زبان کی جتنے بھی اشارہ انگیزیاں ہیں تمام اس میں آتی ہیں۔ تو ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے جس سے روزے کو نقصان پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا روزہ رکھیں جو 100% قرآن و سنت کے معیار کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کا فائدہ ہے ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ